چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، ٹوڈرمل کے والد کی موت اس وقت ہو گئی جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے لیے معاش کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ٹوڈرمل نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک مصنف کی عاجزانہ حیثیت سے کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جگہ بڑھ گئی جب شیر شاہ سوری نے اسے پنجاب میں روہتاس کا نیا قلعہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی، جس کا مقصد گکھڑ قوم کے چھاپوں کی روک تھام اور شمال مغرب میں مغلوں کے لیے ایک رکاوٹ تھا۔ مغلوں کے ذریعے سور خاندان کو ختم کرنے کے بعد ٹوڈرمل حکمران اقتدار کی خدمت میں مصروف رہا، جو اب مغل شہنشاہ اکبر تھا۔ اکبر نے اسے آگرہ کا انچارج لگا دیا، بعد میں انہیں گجرات کا گورنر بنا دیا گیا۔ مختلف اوقات میں اس نے بنگال میں اکبر ٹکسال کا انتظام بھی کیا اور پنجاب میں خدمات بھی انجام دیں۔ ٹوڈرمل کی سب سے اہم شراکت جو آج بھی قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اکبر کی مغل سلطنت کے محصولاتی نظام کی نگرانی کی۔ راجہ ٹوڈرمل نے اتر پردیش کے سیتا پور ضلع میں لہر پور میں قلعہ محل تعمیر کیا۔ بیورج نے ریکارڈ کیا ہے کہ راجہ ٹوڈرمل کو اکبر سے رخصت ملی تھی اور وہ ہر دیوار جا رہے تھے، لیکن انہیں اکبر کا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ کام کرنا اور دنیا کی بہتری کے لیے کام کرنا زیارت پر جانے سے کہیں بہتر تھا۔ خط ملتے ہی ٹوڈرمل نے دربار کا رخ کیا۔ ٹوڈرمل نے بھاگوتا پرانا کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا۔ 1560 میں ٹوڈرمل خواجہ ملک اتحاد خان کے بعد کامیاب ہوا۔ راجہ ٹوڈرمل نے معیاری وزن اور اقدامات، زمینی سروے اور آباد کاری کا نظام، محصولات کے اضلاع اور افسران کو متعارف کرایا۔ پٹواری کے ذریعے بحالی کا یہ نظام بر صغیر پاک و ہند میں اب بھی استعمال ہوتا ہے، جو برطانوی راج اور حکومت ہند نے اس کو بہتر بنایا تھا۔ راجہ ٹوڈرمل نے اکبر کے وزیر خانہ کی حیثیت سے محصول کا ایک نیا نظام متعارف کرایا جس کو ضبط کہا جاتا تھا۔ دوستوں، انہوں نے 1570 تا 1580 کے 10 سال کی مدت کے لیے کاشت کی گئی فصلوں کی پیداوار اور قیمتوں کا بغور جائزہ لیا۔ اس بنیاد پر ہر فصل پر نقد رقم پر ٹیکس مقرر کیا گیا۔ ہر صوبے کو محصولات کی اپنی شرح اور انفرادی فصلوں کے نظام الاوقات کے ساتھ محصولات کے حلقوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ نظام مروجہ تھا جہاں مغل انتظامیہ زمین کا سروے کر سکتی تھی اور محتاط حساب کتاب رکھ سکتی تھی۔ محصولات کے نظام کے لیے اکبر کا علاقہ 15 صباحوں میں منقسم تھا، جنہیں مزید 15 صباحوں میں کل 187 سرکار میں تقسیم کیا گیا تھا، اور وہ 187 مزید 3367 محل یا پرگنہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ بڑے محل یا پرگنہ کے حصے کو اطراف کہا جاتا تھا۔ محلوں کو معیاری بیگاؤں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک بیگا 3600 الہی گج سے بنا تھا، جو جدید ایکڑ کا نصف حصہ ہے۔ پیمائش کی اکائی کو الہی گج کے ساتھ معیاری بنایا گیا، جو 41 انگلیوں یعنی 29 سے 32 انچ کے برابر تھا۔ بیس کے ٹکڑوں کو لوہے کی انگوٹھیوں کے ساتھ شامل کر کے لیڈ ماپنے والی رسی، جسے تناب بھی کہا جاتا ہے، کو معیاری بنایا گیا تاکہ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ تناب کی لمبائی مختلف نہ ہو۔ یہ نظام گجرات اور بنگال جیسے صوبوں میں لاگو نہیں تھا۔ دوستو، 19ویں سال میں پٹنہ کی فتح کے بعد اس کو 19 ملا اور منصم خان کے ساتھ بنگال جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ اس مہم کی روح تھا۔ داؤد خان خارانی کے ساتھ جنگ میں جب خان عالم مارا گیا تھا اور منصم خان کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، تو راجہ ٹوڈرمل نے بہادری سے اس کی سرزمین کو تھام لیا۔ یہ صرف شکست نہیں بلکہ ایک حقیقی فتح تھی۔ ٹوڈرمل نے کہا، کیا نقصان؟
اگر خان عالم مارا گیا اور خانان کا گھوڑا بھاگ گیا تو کیا خوف، سلطنت ہماری ہے۔ ٹوڈرمل ایک قابل جنگجو کے طور پر پہچانا جاتا ہے جس نے بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ 8 نومبر 1599 کو لاہور میں ٹوڈرمل کی موت کے بعد ہندو روایات کے مطابق آخری رسوم ادا کی گئی۔ تقریب میں لاہور کے انچارج اور ان کے ساتھی راجہ بھگوان داس موجود تھے۔ اس کے 2 بیٹوں میں سے دھاری سندھ میں ایک جنگ میں مارا گیا۔ ایک اور بیٹے کلیان داس کو ٹوڈرمل نے ہمالیہ میں کمون کے راجہ کو محکوم کرنے کے لیے بھیجا، جو بعد میں اکبر کے دربار میں وزیر خزانہ بن گیا۔